بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ پھر جن لوگوں کو دعوت ایمان نہیں پہنچی ان کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اسی قول کو امام سبکی نے اختیار کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ فطرت پر ہیں۔ ان میں سے کچھ نے ان کو مسلمان بتایا ہے۔ امام غزالی نے کہا، تحقیق یہ ہے کہ ان کو مسلمان کے معنی میں مانا جائے۔ کئی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق بھی اسی راستے پر چلے ہیں۔ ان حضرات نے اس کی تصریح کی ہے کہ ان دونوں کو دعوت اسلام نہیں پہنچی۔ سبت ابن الجوزی نے ان کا یہ قول مزارۃ الزمان میں نقل کیا ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام شرف الدین منادی اسی طرف مائل تھے، اور جب ان سے والدین کریمین کے متعلق پوچھا جاتا تو یہی جواب دیتے۔ اہل فطرت کے متعلق کئی احادیث آئی ہیں کہ وہ موقوف ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن امتحان ہوگا۔ جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی جہنم رسید ہوگا۔ حافظ ابن کثیر نے حضور کے والدین اور تمام اہل فطرت کے امتحان کے بارے میں فرمایا، ان میں کچھ تو لبیک کہنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شفاعت کے بدلے ان کو اسلام لانے کی توفیق دی، جیسا کہ امام تمام نے ان کو اپنے فوائد میں کمزور سند کے ساتھ ابن عمر سے روایت کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کروں گا۔ اور حاکم نے ابن مسعود کی یہ صحیح روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے والدین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ان کے متعلق جو بھی میں اپنے رب سے مانگوں گا عطا فرمائے گا، جبکہ میں اس دن مقام محمود پر فائز ہوں گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول ہونے کی امید ہے، تاکہ امتحان کے وقت ان کو اطاعت کی توفیق ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ملا دی جائے گی وہ روایت جس کو ابو سعید نے شرف النبوت میں اور دیگر علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ذکر کیا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میرے گھر کا کوئی فرد جہنم میں داخل نہ ہو، تو اس نے مجھے یہ عطا فرما دیا۔ یوں ہی ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے کی تفسیر اس طرح نقل کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کا کوئی اہل بیت دوزخ میں داخل نہ ہو۔ یہ حدیث ایک دوسرے کی تائید و تقویت کر رہی ہے، اس لیے کہ ضعیف حدیث جب متعدد سندوں کے ساتھ روایت کی جائے تو قوی ہو جاتی ہے، جیسا کہ علم حدیث میں یہ طے شدہ قاعدہ ہے۔ اس کی ایک مثال ابن مسعود کی حدیث ہے۔ حاکم نے اسے صحیح بتایا ہے، کہا کہ یہ طریق پہلے سے مختلف ہے کہ ان کو دعوت ایمان نہیں پہنچی، جیسا کہ میں نے یہاں اس کو لکھا ہے، کیونکہ پہلے قول کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو دعوت اسلام نہیں پہنچی اس کی نجات اور دخول جنت کا یقین کیا جائے، اس کو امتحان پر موقوف نہ سمجھا جائے۔ کبھی اس قول کو اس کا مترادف کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے مسالک حنفیہ، الدرجۃ المنفیہ اور مقامات السندیہ میں لکھا ہے، اور یہی بات تحقیق سے قریب تر ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر اسرار التنزیل میں فرمایا ہے
کہ وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے، جیسے زید بن عمرو بن نفیل اور ان جیسے دوسرے حضرات تھے۔ یہ ان حضرات کی نجات کے متعلق تیسرا قول ہے۔ امام صاحب کی عبارت یہ ہے، کہا گیا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ چچا تھا۔ اس پر کئی دلائل علماء نے پیش کیے ہیں۔ ایک یہ کہ انبیاء کرام کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے۔ شان نبوت کے پیش نظر یوں ہی ان کی مائیں جیسا کہ اس پر یقین سے فوائد لکھتے اور تتبع و تلاش سے دلائل نقل کیے۔ اسی طرح اس کی اجمالی و تفصیلی دلیلیں اور اس پر کئی دلیلیں موجود ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جو آپ کے قائم ہونے کے وقت اور آپ کا ساجدین کی طرف پھرنا دیکھ رہا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے ظہور قدسی تک ایک سجدہ گزار سے دوسرے سجدہ گزار کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ شکریہ۔